بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء و سامعین، آج 30 تاریخ ہے، غربت زکات کی بھی اور جون کی بھی 1443 ہجری بمطابق 2022 اور حسب ترتیب آج سورۃ الکوثر کا آخری معنی بیان کریں گے اور کل سے انشاءاللہ تعالی قربانی کے مسائل کی ابتدا کریں گے۔ کل ہم نے الکوثر کا جو معنی پڑھا تھا وہ مقام نبوت و رسالت کے حوالے سے تھا، اور آج آخری جو معنی پڑھیں گے الکوثر کا معنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک۔ چونکہ سورہ مبارکہ کا جو شان نزول تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو جو کافر تھے انہوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب نہیں چلے گی، تو یہ جو دین لے کر آئے ہیں یہ دین معاذ اللہ یہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کافروں اور مشرکوں نے جب کہا تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو اولاد پاک ہے، آپ کی جو نسل مبارک ہے، یہ آپ کی بیٹی سے چلے گی اور قیامت تک آپ کی نسل پاک اس جہاں میں رہے گی۔ اور آخری خطبہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور دوسری میری اہل بیت کا بہار ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث پاک بھی اس بات کی گواہی ہے کہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دونوں قیامت تک جدا نہیں ہوں گے اور حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے، یعنی قرآن کریم اور اہل بیت کا۔ تو یہ ایک حدیث پاک اور ساتھ اب دوسری حدیث پاک بھی تاکہ پوری بات بیان کی جائے۔ دوسری حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک میری سنت ہے، یعنی طریقہ جو آپ کو لے کر جا رہا۔ ان کو پکڑو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور یہی سنی عقیدہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو ہم بیان بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور طاقت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ بقیہ جتنے فرق باطلہ ہیں وہ ایک ایک حدیث عوام کو بتائیں گے اور دوسری کو چھوڑیں گے۔ مثلا کچھ لوگ یہ حدیث پاک تو بڑی بیان کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اہل بیت اطہار کا ذکر نہیں کریں گے، اور نہیں کریں گے بھی تو مجبوراً کریں گے۔
دوسرا وہ ہے جو اہل بیت اطہار اور قرآن کریم کا ذکر بڑا تجلے سے کریں گے اور قرآن اور سنت والی حدیث پاک کو چھوڑ دیں گے، تو سنی بحمد تعالیٰ تمام فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ بیان کرتے ہیں تاکہ سنی عقیدہ واضح رہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کے حوالے سے الکوثر بمعنی اولاد اطہار، تو یہاں تھوڑی تفصیل آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اولاد مبارک ہے وہ کتنی ہے، اور قیامت تک آپ کی جو نسل پاک ہے وہ کہاں سے چلی اور کیسے چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داریوں کے حوالے سے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں، ازواج یعنی بیویاں، وہ 11 ہیں۔ کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی ہیں؟ 11۔ سب بولا کرو، کتنی ہیں؟ 11۔ ان کے نام آپ سن لیں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام میمونہ، حضرت ام جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، پاک بیویاں، جب کو قرآن پاک نے فرمایا اے نبی کی عورتوں تم عام جہان کی عورتوں کی مثل نہیں ہو، یہ 22 سے 12 سورۃ احزاب میں شروع سے ہی ہے۔ تو یہ بیویوں کے مبارک نام ہیں، اور ان میں 11 بیویوں سے جو اولاد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، وہ ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی، سوائے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، اور بقیہ سارے جو اولاد ہے حضرت خدیجہ پاک کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یہ ساری اولاد حضرت خدیجہ پاک کے بطن پاک سے ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک بیٹی مانتے ہیں، حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا۔ ایسے لوگ قرآن پاک کے منکر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے خدا تعالیٰ کو تکلیف دی۔ آج مول معاشرے میں اور برادریوں میں اگر آپ اس حوالے سے غور کریں سمجھنے کے لیے کہ بیٹیاں 4 ہوں اور کوئی بکواس یہ کرے کہ یہ آپ کی تو ایک بیٹی بقیہ 3 آپ کی نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور ایسی توہین کرنے والے بے وقوف لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہاں ہے وہ خود دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام حضرت سیدہ زینب ہے، دوسری کا نام حضرت رقیہ ہے، اور تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی بیٹی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 4 بیٹیاں ہو گئی اور 13 بیویاں ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے ہیں؟ داماد کس کو کہتے ہیں؟ جوائی کو۔ داماد کس کو کہتے ہیں؟ جوائی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد 3 ہیں۔ کتنے؟ 3۔ اب یہاں دیکھو نا ہمارے ذہنوں میں کیا کچھ آیا ہوا ہے۔ یہ مائیں بہنیں جو ہیں اور بیٹیاں اس قوم اور معاشرے کی، ان کی سوچ فکر آپ دیکھیں کہ یہ صرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ معجزہ مشکل کشا بھی خرید لیں گی، گھروں میں پڑھ بھی لیں گی، اور بھی بہت کچھ اوٹ پٹانگ کام کریں گی،
اور پھر ساتھ ساتھ مولا علی پاک کے مچھ کی بھی بڑی شوقین ہوتی ہیں یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، یعنی ان کی ایسی مت الٹی ہے کہ یہ گھروں میں اکثر یہ معاشرے میں چلتا ہے سوچ فکر ہے کہ جو اس طرح یعنی بد مذہبوں سے جو مرد اور عورت ڈنگے ہوئے ہیں، بد مذہبوں کا زہر ان کے ذہنوں میں جو اترا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ گھر میں چولہا جلاتے ہیں نا تو چولہے کو یعنی آگ جو پیچھے بچ جائے تھوڑی بہت چولہے میں، تو پھر یہ سوچ ہے معاشرے میں کہ وہ چولہا نہیں بجھانا چاہیے، چولہے کی وہ آگ نہیں بجھانی چاہیے. کیوں؟ اکھے مولا علی پاک دا مچ ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسی سوچ سنی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، یہ غیروں کی سوچ ہے، اور اس سوچ سے سنی مرد عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا گھر میں چراغ جلاتے ہو تو سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو، چراغ بجھا دیا کرو، دیوا بجھا دیا کرو. آپ سو جاؤ گے، کوئی چوہا اور کوئی چیز آئے گی اور چراغ کو گرائے گی تو نقصان ہوگا، آگ لگے گی. تو چراغ یعنی بجھا کر سونے کا حکم شریعت میں ہے، اور چولہے میں آگ نہ بجھاؤ. یہ مچ ہے. مچ کیا ہے؟ یہ مارنے والے ایسے بدبخت خرچ ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دھویں لگانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہمارے ذہنوں کے اوپر جو نوستیں پڑی ہوئی ہیں، تو بقیہ کسی دماد کا کبھی آپ نے ذکر سنا ہے یا ان کے نام کا کبھی ختم دیا ہو یا ان کو کبھی یاد کیا ہو؟ یہ سب غیروں کی جو زہر ہے وہ میٹھی زبان کے ذریعے ہمارے عقیدے اور ایمان میں اتاری گئی ہے. تو پہلے داماد جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد ہیں، ان کا نام عاص بن ربیع ہے. کیا نام ہے؟ سب بولو، کیا نام ہے؟ عاص بن ربیع. اور انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے آپ شوہر ہیں. اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی پاک سے ہوا، اور وہ صاحب ہجرتین ہیں. 2 ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت حضرت عثمان پاک کے ساتھ آپ نے حبشہ میں کی، اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ طیبہ میں کی، اور وہ آپ وفات پا گئیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا، اور فرمایا عثمان اگر میری تیسری بیٹی اور ہوتی تو وہ بھی آپ کے نکاح میں دے دیتا، یکے بعد ہی. اور فقہ جعفریہ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر میری 4 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یکے بعد دیگرے، یعنی اگر پہلی موت ہوتی تو دوسری بیٹی دے دے. تو یہ دوسرے داماد ہوئے عثمان غنی، اس لیے ان کا لقب ذی النورین ہے. تیسرے داماد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اسی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ سے آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل مبارک ہے چلی قیامت تک. تو جو سادات اب چلے ہیں آگے اور قیامت تک سادات رہیں گے، اور ہر صحیح العقیدہ سنی سید جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا رہبر اور پیشوا ہے، جو شریعت کا محافظ ہے وہ ہمارا رہبر ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے. اور جو خود کو سنی اپنا خود کو سید کہلائے اور سنیت سے خارج ہو، وہ سنیت سے خارج ہو، وہ اپنے آپ کو لاکھ سید کہتا رہے، وہ کوئی سید وید نہیں ہے. اور ایسوں کو سید ماننے والا غیر سید کو سید ماننا یہ کتنا بڑا جرم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کرے وہ کیا ہے؟ یعنی جو سید نہیں ہے خود کو سید کہلاتے ہیں اور ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. کیا سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ کیا سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا منکر ہو سکتا ہے؟ کیا سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خلیفہ کا منکر ہو سکتا ہے؟ ویسے بدبخت لوگ جو ہیں خود انکار کرنے والے ساری چیزوں کا وہ سید بنے ہوئے.
سید وہی ہے جو شریعت کا پابند اور معبد ہو، اور ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتا ہو، اسے سید ہم مانتے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان پاک کو سب سے پہلے مولا علی پاک نے مانا ہے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو جو امام مولا علی کا ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، جو ان کو امام نہیں مانتے وہ سید کہلانے کے حقدار ہیں؟ ایسے کوئی سید نہیں ہوتے ہیں۔ سید وہی ہے جو سنی عقیدہ رکھتا ہو اور سنیت کا ہی ماننے والا ہو۔ ایسا سید مہر علی کی روپ میں ہو تو وہ سیال پاک کے آستانے پہ جاتا ہے۔ تو سید وہی ہے جو سنی ہو۔ یہاں ہمارے یہاں عجیب ڈرامے چلتے ہیں، اور جی سید ہونا چاہیے، جیویں دا ہونا چاہیے، بس سید نو سلام ہے جی، سید ہوئے تو تیرے گھروں چوری کر لوے تو سلام ہی کیتی رکھی، سید ہوئے تیری عزت نو گھروں لے جاوے تو سلام ہی کیتی رکھی۔ ایسے بدبخت لوگوں کے لیے اپنے آپ کو اپنے ذہنوں میں دینی غیرت پیدا کرنی چاہیے، اور سید ہوتا ہی وہ ہوئے جو غیرت کا مرکز ہو، اور جنہوں نے چکلے کھولے ہوئے وہ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو لہذا ہم سنیوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں جو معیار دیا ہے، آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ مائیں بہنیں جو ہیں یہ بھی ذرا عقل کے ناخن لیں۔ سیدیں کی سیدیں فلانے سیدیں سیدیں سیدیں، یہاں تو میراثی سید بنے ہوئے، مسلی سید بنے ہوئے ہیں۔ سید وہ ہوتا ہے جو قرآن کا محافظ ہو، اور جو قرآن کے ہی منکر ہیں وہ سید بنے ہوئے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو مد نظر رکھیں کہ اہل بیت اور قرآن یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے، اور جو قرآن کے ہی مخالف ہیں وہ سید کہلانے کے حقدار ہیں۔ خیر، الکوثر کا ایک معنی کیا ہے؟ اولاد اطہار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو کہتے ہیں کہ نسل آپ کی منقطع ہو گئی، یہی لوگ اب تر ہیں، اور وہ سارے جو مشرک اور کافر تھے جنگ بدر میں ان سب کے سردار مارے گئے جنہوں نے یہ بک کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک اتنی وسیع اولاد فرمائی، اور یہ ساری اولاد چلی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو میدان کربلا سے زندہ بچے تھے۔ حضرت امام زین العابدین اور ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسو کسرا فتح ہوئے تو کسرا کی جو بیٹی تھی نوشیرما کی پوتی تھی، جو بڑی حسین و جمیل اور بڑے ناز پرور میں جوان ہوئی تھی، وہ جب مال غنیمت میں قیدی ہو کر آئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح طے فرمایا حضرت فاروق اعظم سرکار نے۔ اور پھر انہی سے آگے یہ پیدا ہوئے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آگے ساری سادات کی نسل چلی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سید وہ ہوتا ہے جو نجیب الطرفین ہو، یعنی ماں بھی سید ہو اور باپ بھی سید ہو، اسے نجیب الطرفین سید کہتے ہیں، بس وہی سید ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ جہاں سے سادات چلی ہے وہ نجیب الطرفین سید تو نہیں ہے؟ ان کے باپ سید ہیں اور ماں تو سیدہ نہیں ہے، سیدہ زید شہربانو جو ہیں وہ والدہ ہیں۔ تو اس لیے سید جو بھی ہے سنی ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، وہابی ہو اور سید کہلائے، اور کئی ہے جو وہابی ہیں جو خود کو سید کہلاتے ہیں، یہ کا ایک سید طالب الرحمان ہے، ایک سید قاری طیب ہے، یہ ان کے مناظر مجانے پڑے ہوئے۔ تو ادھر تو یعنی جو انگوٹھے نہ چومیں، یہ معیار ہے سنیوں میں، ہم میں یہ معیار ہے جو انگوٹھے نہ چومیں، بے ادب ہے، یہ وہابی بے ادب ہے، جو صلاۃ و سلام نہ پڑھے بے ادب ہے۔ ادھر یعنی سید نظر میں آتا ہے، یعنی وہ سید ہے وہابی، وہ انگوٹھے نہ چومے تو بے ادب ہے۔ یہ معیار دیکھو آپ نے کیسا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ زیادہ تر جو عورتیں ہیں
ان کے نصیب اتنے سڑے ہوئے ہیں، عورتوں کے نصیب اتنے سڑے اور جلے ہوئے ہیں کہ رب کے پاک قرآن کو چھوڑ دیا اور ایسی واہیات چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کسی نے کہا جی اپنے بیٹے کے لیے منت مان لے، جھنڈا لگا لینا، جی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کڑا ڈال دے منت پوری ہو جائے گی، اپنے بیٹے کو محرم والے دن جناب زنجیر پا لینا، تو وہ قیدی بنا لینا۔ یہ عورتوں کے نصیب یہاں جہنمیوں کی نشانیاں ہیں تو آگے جہنم میں ہی جایا جائے گا۔ یہ سب جہنمیوں کی نشانیاں ہیں۔ ہاتھوں میں کڑا پہننا اور یہ سنگل وغیرہ اور ایسی بندے مارنا، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو ہر ماں بہن بیٹی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور رب کے پاک قرآن سے محبت اور وفا کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو جگہ دو، ان خرافات سے بچ کر۔ اگر آپ رب تعالیٰ کے عذاب اور غضب سے بچنا چاہتے ہیں تو رب کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کثیر آپ کو عطا فرمائی، اور محبوب آپ کو اتنی اولاد ہم نے کثرت سے عطا فرمائی کہ قیامت تک آپ کی نسل مبارک چلتی رہے گی اور سادات چلتے رہیں گے، پھلتے پھولتے رہیں گے۔ اور اسی طرح آپ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کو کثیر امت عطا فرمائی۔ الکوثر کا معنی امت بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ کی امت بڑھتی چلی جائے گی اور اس میں کثرت آتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ قیامت والے دن جب صفیں وہاں جمع ہوں گی، کل 120 صفیں جنت کی ہوں گی، 120 صفیں جنت کی، جن میں سے 80 صفیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں بقیہ تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 180 صفیں ہوں گی، اور ٹوٹل کتنی صفیں؟ 120 صفیں۔ تو یہ الکوثر بمانا جو ہم نے معنی پڑھے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچے، اور یہاں پہ آخر پہ ان بدمزوں کا جو اعتراض ہے اس کو عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اب وہ ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن پاک سے، آیت پاک پڑھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اس پہ توجہ کر، یعنی مطلب یہ کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے، اور بد مذہب لوگ جو ہیں یہ آیت پڑھ کر سنی مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہیں آگے ہمارا عقیدہ کھڑا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور تو آگے وہ پڑھتے نہیں ہیں، بس اتنے لفظ پڑھ لیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جان لیتا ہوتا۔ اب یہ وہابی دیوبندی یہ آیت پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر کثیر بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچتی۔ اب دیکھو جی وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نفع نقصان کے مالک نہیں جان کے، اور وہ غیب بھی نہیں جانتے، جانتے ہوتے تو بہت ساری خیر اور بھلائی اکٹھی کر لیتے۔ ابھی ان کا اعتراض ہے، قرآن پڑھ کر اعتراض کریں تو وہ تو وہابی ہیں، اور قرآن کا سہارا لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھونکے وہ کون ہے؟ وہ خاص سید ہو یا جید ہو یا میت ہو یا جو بھی ہو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں کیا لکھا ہے قرآن پاک میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر کثیر جمع کر لیتا۔ اب ہم بھابی سے پوچھتے ہیں، دیوبندی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آیت پاک میں نبی کس چیز کی ہے؟ خیر کثیر، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اگر مجھے کوئی اختیار ہوتا۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں بھابی جی بتائیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں خیر کثیر ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ آپ بہت ساری خیر اور بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، خیر کثیر جمع کر لیتا۔ تو وہاں قرآن پاک نبی فرما رہا ہے اور یہاں تعین فرما رہا ہے، یہاں اس بات ہے۔ تو وہاں نبی بالذات ہے اور یہاں اللہ کی عطا ہے، اور یہی سنی کا ایمان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، بے شک ہم نے عطا فرما دیا،
تو یہ ہے اللہ کی عطا. جو نہ مانے تو ہے جفا. یہ ہے اللہ کی عطا. جو نہ مانے تو کرتا ہے جفا، اور ہٹ دھرمی کرے تو جہنم ہے پتہ. تو جہنم ہے اس کا پتہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے تقریباً 12-13 معنی جو ہے وہ پڑھے ہیں، اور اس کو ہم آخر میں یہ بات کرتے ہوئے، توجہ بیٹا سب بچے توجہ کرو میری طرف. تو یہ سارے معنی آپ نے اختتام کو پہنچے مختصر. اور اس کا ایک معنی مفسرین ہے الکوثر کا معنی شفاعت اور مقام محمود بھی بیان فرمایا. کہ مقام محمود بھی اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، اپنے پیارے میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کہ مقام محمود وہ اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہوگا، جہاں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. تو یہ بھی الکوثر کا معنی مفسرین نے بیان فرمایا. تو یہ جتنے معنی مختصر وقت میں اور ان چند دنوں میں ہم نے بیان کیے، ان میں جو حق بیان ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہے، اور ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ میرے نفس کی شامت ہے، اس سے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور جو صحیح بیان ہوا وہ مان اس کا فضل اور توفیق ہے. تو کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی آیات مبارکہ الکوثر کے حوالے سے پڑھیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کی چھوٹی سی بغیر لفظوں میں چھوٹی صورت ہے، اور اس میں پورا دین ہے، اور یہ تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں. پہلے محبوب پاک کی فضیلت مقام ہے الکوثر میں، اور فصلی لربک وانحر دوسری آیت میں احکام آ گیا، یعنی عمل ہے، نماز اور قربانی. اور تیسری آیت پاک میں ان شان آقا هو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی ٹھکائی اور رگڑائی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، جڑ کٹا ہے، ذلیل و عار ہے. تو معلوم ہوا تین ہی باتیں ہیں جمالی طور پہ اگر آپ سمجھ لیں. پیارے محبوب کی عظمت، یہ ایمان ہو، پھر عمل ہو، اور پھر دشمنوں سے نفرت ہو. اگر دشمنوں سے نفرت نہیں ہے تو آپ کا عمل اور محبت کسی